آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ اس حدیث میں خسارے کا جو ذکر ہے یہ واضح کرتا ہے کہ انسان عام طور پر ان دونوں نعمتوں کی بالکل قدر نہیں کرتا۔ بعض لوگ صحت کے باوجود نیکیوں سے غافل رہتے ہیں اور فراغت کے وقت کو فضولیات میں گزار دیتے ہیں، نتیجتاً نہ وہ دنیا میں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی حوالے سے قرآن پاک میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وقت کی ناقدری انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہی کامیاب ہوگا جو اپنے وقت اور صحت کا درست استعمال کرے گا۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حدیث انسان کے اندر کچھ چیزوں کا احساس پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ یہ انسان کے اندر جو احساس پیدا کرتی ہے یہ خود احتسابی کا احساس پیدا کرتی ہے، یعنی کہ سیلف اسیسمنٹ، کہ انسان جو ہے اس کو اپنے وقت اور اپنے کاموں کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو احساس پیدا ہوتا ہے اس حدیث کے ذریعے وہ زندگی کا مقصد، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ بالکل بے مقصد زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو ہم نے بامقصد بنانا ہے، اور وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی میں جو ہمیں مل گئی ہے اس میں وقت کی کیا اہمیت ہے، کہ جو انسان وقت کی ناقدری کرتا ہے وہ یقیناً خسارے میں رہتا ہے، جیسا کہ سورۃ العصر میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے، صحت جو ہے نا، صحت یہ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو ہر قسم کی عبادات، علم کے حصول اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح فراغت کا مطلب محض خالی وقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جسے انسان اپنی ترقی، عبادات اور مثبت سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے فارغ وقت کو بے مقصد کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور جب زندگی کی مصروفیات بڑھتی ہیں تو انہیں اس کھوئے ہوئے وقت کا احساس ہوتا ہے۔ صحت کی قدر کرتے ہوئے انسان کو صحت مند ہونے کی حالت میں عبادات، علمی ترقی اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور فراغت کو کارآمد بنانا چاہیے، یعنی کہ فارغ وقت کو سیکھنے، غور و فکر، ذکر الہی اور تخلیقی کاموں میں صرف کرنا چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ ہر لمحے کا قیامت کے دن اس نے جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔